अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप होंगे खुशबाश और शाद-ओ-आबाद। जहाँ भी होंगे आप रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर आ जाइए कमेंट सेक्शन में। और आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन हूँ और आप लोगों के लिए कौन सा प्रोग्राम लाई हूँ। जी जनाब, मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। हाँ जी, किताबों के जितने भी किताबों के लवर्स हैं, बुक लवर्स हैं, नोवेल लवर्स हैं, तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में, जो जाइए हमारे साथ, मिला लीजिए हाथों से हाथ और बताइए और हमारे साथ इस रिव्यू में शामिल हो जाइए और अपनी अपनी रिक्वेस्ट को कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि आप कौन सी बुक सुनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे होंगे मुख्तलिफ किस्म की बुक्स के रिव्यू और मुख्तलिफ जनराज से होंगे वो रिलेटेड, चाहे वो हो स्पेनिश, चाहे हो यूरोपियन, चाहे हो वो उर्दू, तो चाहे हो बंगाली। मुख्तलिफ जनराज से होंगे वो रिलेटेड, जिसमें होंगे क्लासिक, सोशल, फैमिली एंड पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का भी होगा तड़का वहाँ। तो हो जाइए तैयार, आ जाइए फ्रेंड्स और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय का कीजिए इजहार, क्योंकि ये है आपका अपना रेडियो सनशाइन। ये मेरा और आपका हमारा है प्रोग्राम बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। तो फ्रेंड्स, आज जो बुक आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ वो है सबसे मुनफरिद और दिलचस्प, यानी ऑसम है, ऑसम। और इस बुक की जो मुसन्निफा है वो है सबसे मायानाज, और उन्होंने अपनी तहरीर से मनवाया है अपने काम को और पूरी दुनिया में काम का है बोलबाला। तो देखते हैं कौन सी शख्सियत है। तो सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि जिन शख्सियत के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनकी किताबों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या जिनकी एक किताब को मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, उन्होंने ड्रामाज और टीवी सीरीज के लिए भी लिखा है। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ वो शख्सियत कौन है। तो वो है हमारी अपनी बानो कुसिया आपा। पाकिस्तान के मकबूल तरीन राइटर, मुसन्निफा हैं वो, और उन्होंने मुख्तलिफ तसनीफ़ात लिखी हैं, जिसमें राजा गद और हासिल काट उनकी मारूफ तरीन किताबें समझी जाती हैं। इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामास के लिए भी लिखा है, जिसमें तमस्सील, पिया मनकथिया शामिल है। तो इनके बारे में मैं आपको और भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिसनर्स देती चलूं कि इनका ताल्लुक फिरोजपुर से था और 28 नवंबर 1928 में ये पैदा हुई थी। आपने जो आपकी ग्रेजुएशन थी वो थी कनेड कॉलेज से, उसके बाद आफ्टर पार्टीशन ये मूव्ड हो गई थी लाहौर में, और यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था, जहाँ पे मुलाकात हुई थी मरहूम इशफाक अहमद लेजेंड राइटर से। तो आपका जो राइटिंग का सिलसिला था वो तो ग्रेजुएशन के दिनों से ही सामाइन चलता आ रहा था, लेकिन फिर उसके बाद आपने लिखना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसके मुंसलिक हो गया, लिखने से इनका राब्ता मुंतका हो गया। उसके बाद इन्होंने जब मास्टर्स में एडमिशन लिया और इशफाक अहमद से इनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने इनको मोटिवेट किया, दोबारा से इनकरेज किया और इनको कहा कि जो आपने पार्टीशन के दौरान जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तजर्बात हुए, आप उसके बारे में क्यों नहीं लिखती, उन कहानियों को लोगों के सामने क्यों नहीं लाती और उनको हकीकत का रंग क्यों नहीं पहनाती, अपने लफ्ज़ों के जरिए आप उनको हकीकत का रंग क्यों नहीं देते। तो उसके बाद से
آپ نے دیکھا ہمارے سامنے ان کی تصنیفات جتنی مشہور ہوئی اور لوگ آج بھی اردو ادب میں ان کو سب سے زیادہ ویٹیج دیتے ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، سگنیفیکنس دیتے ہیں۔ تو فرینڈ، اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں ایسے ہی ہمارے فیوریٹ اور فیمس اور پاپولر رائٹرز کے بارے میں، تو کمنٹ سیکشن میں آئیے اور اپنے فیوریٹ رائٹر کا نام لکھیے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ان کے بارے میں انفارمیشن شیئر کریں گے، چاہے وہ ہو عمیرہ احمد یا نمرہ احمد، یا ہو ختیجہ مزدور یا رضیہ بٹ، چاہے وہ ہو اے حمید یا ابن صفی۔ تو ہم آپ کے ساتھ مشہور ترین کلاسک رائٹرز ہوں یا پھر فیمس آج کے رائٹرز، ان کی تمام انفارمیشن کریں گے شیئر، کیونکہ دیپ جلانے سے ہی تو دیپ جلتا ہے، یہ تو ہے علم کا شو، اور ہم جلائیں گے علم کا چراغ، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ایک قدم بڑھائیے اور جلائیے علم کا دیا، تاکہ ہم سب کے دل منور ہو سکے۔ چلیے فرینڈز، آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کی کتاب کی طرف، جو ان کی مشہور ترین تصنیفات میں سے ایک ہے، جن سے ان کو پاپولیرٹی ملی، جن سے ان کو مقبولیت ملی، وہ ہے راجہ گدھ۔ راجہ گدھ سب سے مشہور ترین اور سب سے کہہ سکتے ہیں کہ کریٹیکل ناول سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مین تھیم یا مین پلاٹ فرینڈز وہ یہ ہے کہ ڈفرنس بٹوین حلال اور حرام۔ بانو آپا نے اپنی کتاب میں حلال اور حرام کے درمیان میں فرق کو اپنا موضوع بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ جو اپنے کرداروں کے ذریعے بانو آپا نے بتایا کہ زندگی اگر آج کی نسل کی افزائش یا نشو و نما حلال طریقے پہ کی گئی ہو تو آگے سے اس کا نتیجہ بھی حلال ہی نکلے گا، اور اگر آپ نے حرام کا بیج بویا ہو اور اگر آپ نے اپنی نسل کی افزائش نشو و نما حرام اصولوں پہ کی ہو تو آگے سے آپ کو نتیجہ بھی اس کا بربادی اور مشکلات کی صورت میں ہی ملے گا، کیونکہ کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا seed shall you sow، جیسا آپ بو گے ویسا آپ کاٹو گے، تو انہوں نے بھی اپنے کرداروں کے ذریعے ایسا ہی پورٹری کیا ہے، چاہے وہ قیوم کا کریکٹر ہو یا سمی کا، چاہے وہ آفتاب کا کریکٹر ہو یا پروفیسر سہیل کا۔ راجہ گدھ میں جو دو موضوعات تھے وہ سب سے اولین تھے، وہ تھے فلسفہ اور روحانیت، اور ان کی کتاب کو لوگ 2 سے 3 دفعہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بانو آپا کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں یہ کریٹیکل کتاب ہے، کریٹیکل اس لحاظ سے یا کمپلیکس اس لحاظ سے کتاب ہے، پیچیدہ اس لحاظ سے ہے کہ ان کا تھریشولڈ ہم سے کافی ہائی تھا، ان کا انٹلیکچویلٹی، ان کی سوچ، ان کا وزڈم، ان کی اسپرچویلٹی ہم سے کافی گنا زیادہ تھی لسنرز۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جس بندے کا تھریشولڈ اتنا زیادہ ہوگا تو ہم کیسے اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور آج کے دور کے ساتھ بھی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس کے انالوجی ڈرا کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کرپشن کے اوپر اگر ہم دیکھا جائے تو کرپٹڈ معاشرے جو اتنا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے، وہ کیوں ہوا ہے؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی ریزن ہے نا، وہ بھی تو لسنرز آپ نے حرام اصولوں پہ ہی تو نشو و نما کی ہے،
اپنے حرام لقمہ کھلاتے ہیں تو آگے سے ہمیں وہ چیز ملتی ہے، اس کا نتیجہ ملتا ہے، فروٹفل ہمیں نتیجہ تو رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو سامعین، راجا گدھ بیسکلی انہی اصولوں کے اوپر کارگر ہے، اور راجا گدھ میں انہی گدھوں کا ذکر کیا گیا ہے جو معاشرے کو نوچ کے کھا رہے ہیں، جو معاشرے کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، جو معاشرے کو گدھوں کی طرح چاٹتے جا رہے ہیں، جو ہماری نسلوں میں گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے بس ان کو نکالنا ہے، ہم نے ایک اصول و ضوابط پہ کارگر ہوتے ہوئے سامعین ان کو اپنانا ہے۔ تو ہمیں یہ کتاب یہی سبق دیتی ہے، اور اسی طرح کی اور کتابیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے کہ آپ اب نیکسٹ کتاب کون سی سننا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کون سا ریویو سننا چاہتے ہیں، کون سی کتاب کے اوپر، کیونکہ ہم یہاں پہ ہے آپ کے لیے۔ ہمارا کام ہے علم بانٹنا، ہمارا کام ہے دیے روشن کرنا، ہمارا کام ہے چراغ روشن کرنا، دیے کے ساتھ دیا جلانا۔ تو ایک دیا آپ جلائیں، ایک دیا ہم روشن کرتے ہیں، اور علم کی شہرا پہ دونوں ہی ہم قدم ہوتے ہیں۔ تو جاتے جاتے لسنرز میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری یہ کاوش بہت پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار تو کیجیے، اور بتائیے کہ آر جے یاسمین کا کام اور آر جے یاسمین کے نریشن آپ کو کیسی لگی، اور ایک لائک تو بنتا ہے نا، تو ایک لائک ضرور کرتے جائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور کتابوں کے ساتھ دوستی بہت اچھی ہے، سچی معنوں میں، کیونکہ یہ کتابیں ہمیں دیتی بہت ہیں، ہم سے لیتی نہیں ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے نام ایک شارٹ سا میسج کہ کتابیں بہت اچھی دوست ہوتی ہیں، یہ آپ کو انفارمیشن دینا جانتی ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کچھ نہیں کرتی۔ تو ٹل دین فور دا نیکسٹ شو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔